الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ محترمہ مائیں بہنیں اور یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر جنت بنانے اور جنت کمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور آسمانی کتاب عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت کو بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں جو کرنے کے کام ہیں، اس کو کرنے سے اگر وہ کام ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کریں گے اور دونوں جہاں کی فلاح اور دنیا اور آخرت کا نفع ملے گا، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے اس سے رک جائیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے اور نفع عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے ان کاموں کے اندر جو کام جتنا بڑا ہے اس کام کے کرنے سے اتنا بڑا انعام ملے گا، اور جو کام باعتبار رکنے کے جتنا بڑا ہے اس سے رکنے پر اتنا بڑا انعام ملے گا، اور اگر ہم نے کرنے کے کام کو چھوڑ دیا، نہیں کرنے کے کاموں کو کیا، تو وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا نقصان ہم کو ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور قانون بنایا ہے، اور دنیا کی زندگی ہماری مرد عورتوں کے بیلنس کے ساتھ اور دونوں کی سوجھ بوجھ اور دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن عامتاً یہ دیکھا گیا، یہ سنا گیا کہ جہاں مردوں کو دین پر چلنے کے اعتبار سے یا اللہ کے دین کی محنتوں کے اعتبار سے، خروج الی اللہ کے اعتبار سے، یا گھریلو ماحول دینی بنانے کے اعتبار سے، یا 100% یا شرعی پردہ کرانے کے اعتبار سے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ مرد حضرات یوں کہتے ہیں کہ عورتیں مانتی نہیں، اور پھر ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ کوئی مرد اگر مثال کے طور پر اگر گھر میں شادی آئی ہے اور کوئی مرد یوں کہوے کہ ہم سنت شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ اپنے گھر میں آنے والی شادی کو کریں گے، تو وہ عورت پہلے ہی کہہ دے گی کہ تم کو سمجھنا پڑے کہ بیٹے کی شادی ہے، ہمیں منگنی تو کرنی ہی پڑے گی اور مہنگے جوڑے تو لانے ہی پڑیں گے، بیوٹی پارلر میں جانا ہی پڑے گا، گھر خاندان والوں کو جوڑے بانٹنے ہی پڑیں گے، شادی بیاہ کے اندر صحرا، نکاح کے دن صحرا اور ڈی جے اور بینڈ باجا اور مہنگے کارڈ جس کو کنکوتری کہتے ہیں وہ بانٹنا ضروری ہے۔ کتنی مرتبہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہنگا کارڈ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، پلاسٹک کی تھیلی تک نہیں کھولتے، اور ایسی زبانی پوچھ لیا کون سے دن ہے، چلو آ جائیں گے، لیکن بس عورتیں یہی کہہ دیے یہ تو کرنا ہی پڑے، پھر شادی آئی تو رنگ تو کرنا ہی پڑے، خاندان والوں کو جوڑے تو بانٹنے ہی پڑے، اور پھر رخصتی ہو گئی، دوسرے دن منہ دھلانے کے لیے عورتوں کو بلانا ہی پڑے، 3 4 5 وقت کا کھانا کھلانا ہی پڑے، شادی کے بعد 2 3 4 جمعہ دعوتیں کرنی ہی پڑے،
اسی طرح شادی ہو کر چند دن ہوئے، اللہ پاک نے خوشیاں دی اور اس کی بہو یا اس کی بیٹی حمل سے اور خوشی سے ہے، تو 7ویں مہینے کے اندر گود بھرائی کی رسم کرنی ہی پڑے، اور پھر 7ویں مہینے سے بہو کو یا بیٹی کو اس کے شوہر سے الگ کر کے وہ جب تک اس کی اولاد نہ ہو جائے، اور اولاد ہو جانے کے بعد چلہ، اس کو کہتے ہیں چھلا، جب تک چھلا نہ ہو جائے وہاں تک ایک دوسرے کے پاس جانے نہیں دیتے، اور الگ کر دیا۔ بیٹی ہے تو گھر بلا لیا، وہاں داماد بیچارہ اکیلا ہے، بہو ہے تو اس کو اس کے گھر بھیج دیا، یا بیٹا بیچارہ اکیلا ہے۔ اور یہ سارے کام ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک ہی بات ہے کہ تم مردوں کو سمجھنا پڑے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر یہ سمجھ پڑی بھی ہم کو، اور یہ سمجھ کے ساتھ اگر ہم جیے بھی، تو یہ سمجھ تو جہالت ہے، یہ سمجھ تو بے دینی ہے، یہ سمجھ تو اندھیرا ہے، یہ سمجھ اور اس پر کیے جانے والے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کو لے کر تو بھیجا نہیں تھا۔ اور پہلے ہی میں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں جنت میں اللہ نہ جانے دے، بلکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جانے کا راستہ تو آقا مکی و مدنی نے مجاہدے کے ساتھ، مکی اور مدنی زندگی کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کے اوپر مجاہدہ کر کے ہمیں بتائی ہے۔ تو وہ زندگی کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے کوئی زندگی گزار کر ہم کوئی اور بھی اللہ ہے کیا، کوئی اور بھی ہمیں کامیاب کرنے والا ہے کیا، کوئی اور لائف سٹائل اور کوئی اور زندگی جینے کا کامیاب ترین طریقہ ہمارے پاس ہے کیا کہ جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی فلاح کو پالیں گے؟ اسی طرح کرتے کرتے کہ عورتیں اپنی منمانی کرتی چلی گئی، اور مرد حضرات یوں سوچ کر کہ مولانا زیادہ سمجھاتے تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ ویسے میں کوئی مردوں کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی سائڈ سپورٹنگ یا ان کا کوئی سرکاری وکیل بن کر نہیں آیا ہوں۔ میں تو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات اگر اپنی دینداری کو پختہ کرتے اور دین کی بات کو مضبوط پکڑتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مائیں بہنیں بھی مانتی، لیکن وہ بھی تھوڑا کمزور رہا، لیکن پھر بھی اس کمزوری کے ساتھ بھی اگر اس نے گھر کی مستورات کو سمجھانا چاہا تو اس کو ایک ہی وزن والا اور کافی اور وافی جملہ کہہ دیا کہ تم کو یہ شادی بیاہ کے معاملے میں اور سماج کے ریت رواج میں تم کو سمجھنا پڑے۔ بہرحال اسی طرح ہوتے ہواتے پھر ہمارا سماج اور معاشرہ پورا کا پورا بگڑ گیا۔ جو کام ہم کو جنت کی طرف لے جانے والے تھے، اللہ کی رضا دلانے والے تھے، اللہ کی رحمتیں ہمارے پر اتروانے والے تھے، وہ سارے کاموں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے ہم زندگی جی رہے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے زندگی جی کر تو کوئی اللہ کی مرضی والی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو اور پھر وہ اعمال صالحہ کرے، وہ خلائق میں سب سے بہتر ہے، وہ بڑھیا لوگ ہیں، وہ اونچے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور عامل الصالحات کے اندر پوری شریعت، پورا دین، پورا مذہب آیا کہ ایمان لائے اور پھر پوری کی پوری نیک اعمال، اللہ نے جتنے اعمال کرنے کے اتارے وہ سارے نیک ہیں، اور جتنے بد اعمال ہیں اس سے روکنے والی شریعت پوری کی پوری اتاری ہے۔ کوئی ایک ایسا عمل جو برا ہو اور شریعت نے نشاندہی نہ کی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ماؤں بہنوں کو وہ یہ ہے کہ مرد عورت کے بیلنس سے
اور ایک دوسرے کے سمجھنے سے اور انڈرسٹینڈنگ سے ہمارا سماج اور معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، یہ سب سدھر اور سنور سکتی ہے، اور ہم سب کے سب مرتے کے ساتھ ہی قبر ہماری جنت بنے، اور قبر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنتوں کا فیصلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زندگی مردوں عورتوں دونوں کو دی ہے۔ اب عامتاً عورتوں کے اندر دینداری کی کمی پائی جاتی ہے، اور پھر سمجھانے والے سمجھائیں تو اس بات کو لیا نہیں جاتا۔ مثلا شادی کے موقع پر اگر عالم دین نے مردوں کو سمجھایا بھی اور عورتوں کو سمجھانے کا موقع نہیں ملا، تو ایک ہی بات کہ بھئی وہ تو مولانا کہویں، اپنے گھر میں شادی ہے تو اپنے تو اپنا دیکھنے کا، اپنی برادری دیکھنے کی، اپنا خاندان دیکھنے کا، ہم ملک ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم میمن ہیں، ہم گھانچی ہیں، ہم پٹیل ہیں، یہ ہم اپنی برادری کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے سب سے پہلے ہم مومن ہیں، سب سے پہلے ہم مسلم ہیں، سب سے پہلے ہم آقا کے غلام ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر فرد بشر کی فکر کی، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی فکر کی، اور آپ ہر ایک کے غم میں گھلے۔ اگر ابو لہب کے لیے اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو جمیل کے لیے بھی میرے آقا نے دعا کی ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ میرے رحمت والے نبی کی دعا کے اندر ابو لہب کا تذکرہ اگر ہو تو جمیل کا تذکرہ نہ ہو۔ میرے نبی نے مردوں کے لیے اگر فکر کی ہے اور ان کی جنتوں کے لیے ان کو جنتوں کا راستہ بتایا ہو اور دونوں جہاں کی فلاح و بہبودی کا راستہ بتایا، تو میرے آقا سے قوی امید اور دلائل موجود ہیں اور سیرت اور تاریخ موجود ہے کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کے جنت میں جانے کے راستے اور طریقے اور سلیقے سکھائے اور بتائے ہیں۔ ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنے بے باک ہو گئے ہیں؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری مرضی والی زندگی کو کیا چلا لیں گے کیا؟ اگر مرضی والی زندگی جینا ہوتی اور مرضی والی زندگی جی کر آخرت کے سارے مراحل اور مسائل آسان ہو جایا کرتے تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مجاہدہ کرنا پڑتا، کیوں بھوکا رہنا پڑتا، کیوں پتھر کھانے پڑتے، کیوں مکی زندگی کو اور مکہ کو کیوں چھوڑنا پڑتا، کعبہ کو میرے آقا کیوں چھوڑتے، مطاف کو کیوں چھوڑتے، صفا مروہ کو کیوں چھوڑتے، اپنی پیدائش اور اپنے گھر کی جگہ کو کیوں چھوڑتے؟ ارے اپنی بیٹیوں کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر اللہ نے کہا کہ ہجرت کرو تو ہجرت کر لی۔ اللہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ یا اللہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، میں نہیں ملوں گا، کہیں میری بیٹیوں کو مار ڈالیں گے، کہیں میرے گھر کو تہس نہس کر دیں گے، میرے گھر کا کیا، میری پراپرٹی کا کیا، کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہجرت کرو تو اللہ کے حکم پر ہجرت کی۔ جب اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتانے کے لیے بھیجا ہے، وہ جنت دیکھنے والے اور جہنم کو دیکھنے والے اور جن کے صدقے میں جنت اور جہنم بنی ہو، اس آقا نے اللہ کے حکم پر چون چرا نہ کی ہو۔ ہم تو دنیا میں جنت کمانے اور بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں کہے نماز پڑھو، اللہ ہمیں کہے کہ اپنے کاموں کو سنت شریعت کے مطابق کرو، اور ہم اپنی مرضی سے جیے۔ لا الہ الا اللہ۔ مائیں بہنیں، آج تو ہم ارادہ کریں گے، آج ہم پختہ ارادہ کریں گے کہ اپنے سماج اور معاشرے سے جو خرابیاں اور وہ باتیں جو بے دینی ہیں، وہ باتیں جو کسی اور مذہب کی ہیں، یا وہ باتیں جو کسی کو دیکھا دیکھی ہم نے لے لی ہیں، یا ہمیں فیشن دکھتا ہے، ہمیں اچھا دکھتا ہے، اچھا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، اس کی کسوٹی سب سے پہلے سنت شریعت کے مطابق کہ میرے آقا میرے نبی کو اور میرے اللہ کو اچھا دکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اچھا دکھتا ہے تو مجھے ضرور اچھا دکھے، اور اگر میرے آقا کو اچھا نہیں دکھتا، اللہ نے مذہب بھیجا، شریعت بھیجی، اس میں اللہ نے منع کیا ہو اور اللہ کو اچھا نہ دکھتا ہو، تو قطعی
وہ کام کہ کرنے کی میں جرات نہیں کروں گی. یہ ہم آج ارادہ کریں گے. ہم سماج سدھار یا اپنے سماج اور معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں, دینی بنانا چاہتے ہیں. ارے محنت بعد میں کریں گے, ارے کسی سے ملاقات بعد میں کریں گے, ارے کسی کو بعد میں سمجھائیں گے. سب سے پہلے آج کی اس مجلس میں ہم تو سمجھ لیں. اگر ہم نے سمجھ لیا تو میں مانوں کہ اگر 100 مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور 100 گھروں سے آئی ہے تو 100 گھر سدھر جائیں گے. ہمارے سماج اور معاشرے اور محلے علاقے کے 100 گھر دینی بن جائیں گے. ان 100 گھروں پر کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آج ہم پختہ ارادہ کریں, ہم آخرت سے, ہم اللہ سے, ہم جہنم سے ڈر جائیں اور آخرت کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈر جائیں. ارے آقا کا نمونہ ہمارے پاس نہیں کیا کہ طائف کے پتھر کھا کر لہو لہان ہو کر میرا نبی یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ اب بھی راضی نہیں ہیں تو آپ کا راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب آپ راضی نہ ہو جائیں. یعنی میرے آقا یوں فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ اتنے پتھر کھا کر بھی اگر راضی نہ ہو تو میں اس سے زیادہ پتھر کھانے کو تیار, میں اس سے زیادہ قربانی دینے کو تیار, میرے جسم کا ایک ایک قطرہ میں دینے کو تیار, لیکن آپ کی رضا یہ میرا مقصود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیسے یہ کہہ دوں کہ ہاں آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں. میں تو پختہ طریقے سے کہتا ہوں اور بہت رسوخ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جس طرح مردوں کے دلوں میں آقا کی محبت ہے, ماؤں بہنوں کے دلوں میں بھی آقا کی محبت ہے. وہ بھی اپنے نبی کو چاہتے ہیں, وہ بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, وہ بھی اپنے نبی کے نام کی تعظیم اور عظمت کرتے ہیں, مدینے پاک سے محبت کرتے ہیں, نبی کی چوکھٹ کی حاضری کی تمنا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح کوئی بھی کام ہم جو کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تو شادیوں کا دورہ ہے نا, شادیوں کا دورہ ہے نا, شادیوں کی بھرمار چل رہی ہے. تو کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں یہ طے شدہ بات ہے, یہ حتمی بات ہے کہ ہمیں وہ پسند ہے, ہمیں وہ پسند ہے. کہ اگر بینڈ باجا بلا رہا ہے, کوئی اگر بم پٹاخے پھوڑنے کی اجازت دے رہا ہے یا فورس کر رہا ہے کہ جا تو بھائی لے کے 50,000 کے 1,00,000 روپے کے لے کر اور 50,000 کے تو یہاں پھوڑیو نے 50,000 کے پھر جب وہاں پہنچ جاؤ نا تو وہاں سب کی نیند حرام کر دیو, اتنے پھوڑیو تم. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمیں پسند ہے تو کرتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب ہمیں آقا پسند ہے تو آقا کا طریقہ بھی پسند ہے تو ہم آقا کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال دیں گے. زندگی میں آنے والی ہر خوشی اور غمی کو ہم اپنے آقا کے طریقے پر کر کے یہ بتائیں گے کہ ہمیں آقا کا طریقہ پسند ہے. ہمیں یہود کا, نصارہ کا, ہنود کا, من کی مرضی کا, ویسٹرن کلچر کا, بے پردگی کا اور عریانیت کا اور بدتمیزی کا اور بےہودگی کا اور اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی طریقہ ہمیں پسند نہیں. تھوڑا سا ہی تو صبر کرنا ہے نا, تھوڑا سا ہی تو ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے نا, اپنے جی کو, اپنے نفس کو تھوڑا سا ہی تو سنبھالنا ہے. کس طرح ہم اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں, بیٹا تھوڑا سا محنت کر لے, بیٹا تھوڑا سا گریجویشن کر لے, بیٹا تھوڑا سا ITI کر لے, دیکھ پھر اکھی زندگی تیرے لیے راحت ہے. تو جس طرح ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ چند دن تیرے ٹف اور مجاہدے کے اور محنت کے ہیں, پھر اس کے ثمرے میں تیرے اکھی زندگی تیرے 60 برس تک اگر اچھی نوکری لگ گئی تو 60 برس تک ریٹائرمنٹ تک تیرے لیے راحت ہے, تیرے لیے آسانی ہے, پختہ جاب ہے, بڑی تنخواہ ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی تیرے لیے پینشن ہے, نو ٹینشن ہے.
تو جس طرح ایک اپنے بچے کو ہم سمجھا رہے ہیں، آقا نے اسی طرح تو سمجھایا کہ تھوڑا سا ایک چھوٹی سی زندگی میں، ارے گریجویشن کے لیے ایک لمٹ ہے، ارے ITI کرنے کے لیے، ڈاکٹری کرنے کے لیے، انجینئرنگ کرنے کے لیے ایک کورس ہے کہ اتنا لمیٹڈ کورس ہے، ہماری زندگی کتنی ہے کچھ نہیں معلوم۔ صرف اتنا ہی تو اپنے آپ مجاہدہ، صرف اتنا ہی تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بس اتنا سنبھال لیا، بس اتنا صبر کر لیا۔ اور کہاں میرے آقا ہماری خوشیوں کا گلا گھونٹنے آئے، کہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس ظلم کر رہے ہیں۔ ارے ایسی پیاری شریعت، اتنا اچھا مذہب دیا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر انسان کو سکھ دینے والا قاعدہ اور قانون ایسا جیسا اسلام بتاتا ہے نہیں بنا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ تو قرآن میں تو کیا ہے، قرآن میں زندگی جینے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے کیا ان کا انعام بتایا، جنہوں نے نہیں مانا ان کی سزا بتائی گئی، اور مثالیں دے دے کر اور جنت کو کھول کر اور جہنم کو کھول کر اللہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو گے تو دیکھو یہ ذُقْ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے۔ مائیں بہنیں ہمیں تھوڑا سا سنبھلنا ہے، یہ جو محنتیں کر کے ہمیں جمع کیا جا رہا ہے ہمیں تھوڑا سا سنبھلنا ہے۔ کوئی ہمارے جذبات کو ختم کرنے اور ہماری خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب نہیں بھیجا، بلکہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا دین و یسرن، ارے دین آسان ہے، دین آسان ہے، اس پر چلنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے آقا کے طریقے کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو سب سے پہلے ہم پسند کرنے والے بنے۔ خالی زبانی ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو ہم پسند کرتے ہی ہیں نا، ارے آقا کی تعلیم کو ہم تھوڑی گراتے ہیں، نہیں، اس پر عمل کرنے سے سمجھ میں آتا ہے صحابہ اکرام نے، صحابیات نے نبی کے طریقے کو کیسا پسند کیا۔ تقریباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دودھی لوکی جس کو کہتے ہیں، کہ مجھے پسند نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند ہے اور آپ پیالے میں ہاتھ ڈال کر ڈھونڈ کر اس کو کھا رہے ہیں، پھر وہ مجھے اتنی پسند آ گئی، میرا مزاج بن گیا، میری طبیعت بن گئی، اور پھر جہاں پر میرے لیے سکت ہوتی اور میرے لیے قابو میں ہوتا کہ کوئی سالن بنے اور اس میں میری سکت ہوتی تو میں اس میں ضرور لوکی کو ڈالتا۔ یعنی صحابہ نے اپنے مزاج کو نبی کے مزاج میں ڈھال لیا، نبی والے مزاج کو اپنا مزاج بنا لیا اور اپنے مزاج کو چھوڑ دیا، اپنے شوق کو چھوڑ دیا، اپنی خوشی کو نبی والی خوشی بنا لیا۔ بہرحال مائیں بہنیں، اگر ہم اپنی مرضی پر چلے اور ہم نے دین کو اگر نہیں پکڑا تو نہ اللہ کی مدد ہم پر آئے گی، نہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے، نہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ دین ہمارا دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ میں بہت رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں اور بہت یوں حتمی طور پر اور عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دنیا کی کوئی اسکول نہ دیکھے، کوئی کالج نہ دیکھے، کوئی یونیورسٹی نہ دیکھے، وہ کوئی دنیا کا کوئی طریقہ نہ سیکھے، لیکن اگر دین کو اس نے پکڑا، قرآن کی تعلیم کو پکڑا، سنتوں کو اس نے پکڑا، مذہب کو اس نے پکڑا، میرے اللہ ایسا دین بھیج چکے ہیں کہ اس دین پر چل کر وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ارے وہ عمر ابن خطاب کہ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا ہے، ایمان لانے کے بعد
ایمان لانے کے بعد کوئی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، کوئی کالج میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ایسی آقا کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈالا، ایسا آقا کے اشاروں پر اپنے آپ کو نچھاور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا زندگی جینے کے اصول و ضوابط سکھائے کہ آج بھی ان کے اصول و ضوابط یہ پڑھی لکھی دنیا لے رہی ہے، آج بھی ان کے اصول و ضوابط اس دور کے قاضی شرح کے فیصلوں کو آج بھی دنیا لے رہی ہے اور پڑھ رہی ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے۔ کوئی جان بوجھ کر تو اپنا نقصان نہیں کرتا، ہم دین کو چھوڑ کر بے شک اپنا نقصان کر رہے ہیں، بے شک ہم اپنی آخرت کو اور دنیا کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے دین کے ساتھ اس میں برکت آئے گی، اس میں سکون آئے گا، اس میں ہم کو خوشیاں، حقیقی خوشیاں ملے گی۔ ازدواجی زندگی، کپل لائف جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچائی ہے اس کے اندر خوشیاں ہیں، برکت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ترقی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی ہے اور آل اولاد کا بننا ہے اور جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے اور دشمنوں پر مدد ہے اور سکون والی نیند ہے اور ڈپریشن سے بچنا ہے، ٹینشن سے بچنا ہے۔ جو ہم چاہتے ہوں، ارے حکومت چاہتے ہوں، طاقت چاہتے ہوں، ترقی چاہتے ہوں، رافت چاہتے ہوں، جو چاہتے ہو سب کچھ میرے اللہ نے اس دین کے اندر رکھا ہے، اس لیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے ہمیں سکون دینے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے دین دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مشین بنائے، کوئی گاڑی بنائے، کوئی کسی چیز کو بنائے اور اس کا انسٹرکشن نہ بھیجے، اس کو چلانے کا طریقہ نہ بھیجے، اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ نہ بھیجے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اس دھرتی پر سب سے پہلا قدم رکھنے والا کوئی شخص ہے تو وہ نبی ہے۔ اس لیے پہلے شخص کو نبی بنا کر بھیجا کہ نبی اللہ کی طرف سے علم لے کر آتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ لے کر آتا ہے اور لوگوں کو نمونہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ لہذا ایسا بھی نہیں کہ کچھ لوگ آئے پھر نبی کو بھیجا، نہ، ورنہ اتنے لوگ کیسے جیتے۔ یہ طے شدہ ہے کہ مرد و عورتوں کو جینے کے لیے وحی الہی اور اللہ کا دین اور اللہ کی طرف سے اشارے اور اللہ کی طرف سے رموز وہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جس طرح مرد حضرات ایک سماج اور معاشرہ ہمارا اسلامی بنے، دینی بنے، سنتوں والا بنے، کہ ہمارے علاقے سے کوئی گزرے تو فوراً سمجھ میں آ جاؤ کہ ہاں یہاں مسلمان رہتے، ہاں ہم نے اپنے مسلمان ہونے کی علامت، وہ گندی علامتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری بدنامی آتی ہے۔ اگر ہم وہ طریقہ جو اسلام نے جینے کا بتایا تھا اگر اس پر ہم جیتے تو ایک دور نہیں، ایک لمبی تاریخ گزری ہے کہ لوگ ہم پر بھروسہ کرتے تھے، لوگ ہمارا پڑوس اختیار کرنا چاہتے تھے، لوگ ہمیں حاکم بنانا چاہتے تھے، لوگ ہمارے انڈرٹیکنگ میں رہنا چاہتے تھے، لوگ ہماری بادشاہت کو قبول کرتے تھے اور لوگ ہمیں امارت اور ہمیں امیر بنانا چاہتے تھے اور لوگ اپنی بیٹیوں کو ہمارے وہاں رکھا کرتے تھے، امانتوں کو ہمارے وہاں رکھا کرتے تھے، تجارت ہم سے کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، ہم سے تعلق اور میل جول رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ ہندوستان جیسا ملک اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت چلی ہے اور انہوں نے ہر مذہب والے کو سکھ دیا ہے، ہر مذہب والے کو سکون سے جینا سکھایا ہے۔ بلکہ مسلمان اس طرح جیتا تھا کہ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر جو اسلام سے ناآشنا ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے، ارے یہ زندگی جینے کا طریقہ تم کہاں سے لائے، ارے یہ سچائی تم کہاں سے لائے، ارے یہ امانت داری، دیانت داری اور آنکھوں کی شرم تم کہاں سے لائے۔ آج تو میں ڈرتے ڈرتے کہوں لیکن جو سچ ہے وہ کہوں کہ ایسی شرم و حیا
ہمارے سماج اور معاشرے سے ایسی چلی گئی اور ہم نے ایسا بھگایا کہ شادی ہو رہی ہے تو شادی کے موقع پر 8-10 دن پہلے گھر میں فوٹوگرافر کو بلا کر ہر مرد اور ہر عورت کی تصویر لی جاتی ہے، الگ الگ طریقے سے لی جا رہی ہے۔ پھر ان تصاویر کو جب ہال ہوگا اور جب اسٹیج ہوگا اور جب پارٹی پلاٹ ہوگا وہاں بڑی اسکرین پر پھر وہ ساری گھر کی عورتوں کی تصاویر کو بتایا جائے گا، لو ہمارا کھانا بھی کھاؤ، ہماری عورتوں کو بھی دیکھو، ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو، دیکھو ان کے بال دیکھو، دیکھو ان کے چہرے دیکھو۔ ارے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اور وہ دور دور نہیں گزرا کہ جب شادی ہو کر بہو گھر میں آتی تھی، پڑوس کی عورتیں بھی ہفتہ بھر تک یا کئی دن تک اس بہو کے دیکھنے سے دور رہتی تھی اور اس بہو کے دیکھنے کی تمنا کرتی تھی، وہ ایسا گھونگھٹ لگا کر وہ ایسی شرم و حیا کے ساتھ رہتی تھی۔ اور یہاں تو اسٹیج پر دولہے کے سامنے، دولہے کے بازو میں اس کو بے پردہ برقع سجا دھجا کر لٹیوں کو نکال کر میک اپ کرا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ، اور اتارو جتنے فوٹو اتارنے ہو، جو آئے سب کھڑے رہ کر اتارو، دیکھو یہ ہماری بہو ہے، دیکھو یہ ہماری بیٹی ہے۔ ارے کوئی شرم و حیا، الحیا شعبۃ من الایمان، کہ اللہ نے ہمیں نبی کے ذریعے سے سمجھایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، جب تم حیا نہ کرو جو چاہو کرو۔ چوں بے حیا باش ہم چے خواہی کن، جو بے حیائی ہو جائے، بے شرمی ہو جائے، پھر جو چاہے کرے وہ۔ تو میں جو آج کہنا چاہتا ہوں، ماؤں بہنوں کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم کیوں پردے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام ہم دل میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ کس کو دکھانا چاہتے ہیں، کس سے انعام لینا چاہتے ہیں، کون دینے والا ہے، کون تعریف کرنے والا ہے؟ ارے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والے ارے اچھی نگاہ والے نہیں ہیں، اچھی نگاہ والے تو خود اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائیں بہنیں، ہم سب مل کر ایک پختہ عزم و ارادہ کریں کہ اپنی ذات سے ابتدا، اپنی ذات سے قو انفسکم، ابتدا اپنی ذات سے، پھر اپنا گھر، پھر اپنا پڑوس، پھر اپنا گلی محلہ، پھر اپنا سماج معاشرہ، کہ ہم اپنے علاقے کو، وہ علاقہ اور وہ سماج اور وہ معاشرہ اور وہ نمونہ جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے، وہ ہم بنائیں گے۔ کہ ایسا سماج اور معاشرہ اور ایسا دین اور ایسی شرم و حیا اور ایسا غیروں کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے نہ لینے والے پر حرام قرار دیا، ایسا سماج اور معاشرہ اسٹیبلشڈ کیا اور بنایا کہ میرے آقا یوں فرما کر گئے کہ ایک وقت آئے گا صنائے یمن سے اکیلی عورت زیورات پہن کر مدینہ آئے گی، کوئی اس کو لوٹنے والا، کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ ایسا سماج اور معاشرہ میرے آقا پریکٹیکل بنا کر گئے، اور ہوا ایسا۔ اور اس عورت سے کارگزاری لی گئی کہ تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی، تو نے کیسا پایا مردوں کو؟ تو اس نے یوں کہا، میں نے مردوں کو نیچی نگاہ کرنے والا پایا، میں نے اپنی عمر والوں کو بھائی جیسا اور بڑی عمر کو باپ جیسا پایا۔ ہاں شیطان بہکاتا ہے، ہاں ہمارا نفس مچلتا ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ میرے اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے ہی تو بھیجا ہے۔ شیطان پر میرے اللہ کی چلتی ہے، کوئی شیطان سے میرے اللہ بے بس نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، ہر ایک کو کہا، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے شیطان ہو، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بہکاتا ہے تو وہ اس کا کام ہے، اس نے شر پر، اس نے باطل پر، اس نے اللہ کے خلاف
اب بیڑا اٹھایا ہے اور وہ اس کا کام کرے گا. وہ کوئی چھٹی نہیں رکھتا, نہ رویوار کی چھٹی لیتا ہے, نہ عید کی چھٹی, نہ بڑا ویکیشن اینیول کا, نہ دیوالی کی چھٹی. وہ کوئی رجا نہیں رکھتا, برابر خود کام کرتا ہے, برابر کارگزاریاں لیتا ہے, برابر ایجنسیاں دیتا ہے سب کو. بھول سب سے ہوتی ہے, لیکن کوئی اپنی غلطی کو جب سمجھانے والا سمجھا دے وے اور رانگ وے پر جا رہے ہیں, کسی نے بتا دیا کہ آپ کی منزل ادھر نہیں ہے, پھر تو اس کے آگے بڑھنا پھر بے وقوفی ہے. سمجھانے والے نے سمجھایا آگے گڈھا ہے, پھر بھی آگے بڑھنا, جان بوجھ کر اپنی ٹانگ کو توڑانا ہے. مائیں بہنیں, اللہ ہمارا آج کا بیٹھنا قبول کر لے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی محنتوں کے لیے قبول کر لے. میں تم کو کچھ بات بتاؤں, ایک مزاج ہے مردوں کا, ایک مزاج ہے عورتوں کا, کہ جب بھی ایک مزاج ہے عورتوں کا, کیا فرق ہے؟ یعنی یہ بات میں اپنے گھر میں اپنی ماں سے بھی میں کہتا تھا کہ بھئی جس طرح مرد حضرات, اور یہ اپنا مزاج ہے عامت العلماء کا, کہ کوئی بھی ان کے پاس کوئی صاحب آیا, سلام کیا, ملاقات کی, تو اس سے اس کے دین کے بارے میں, کوئی بچہ ملا اس سے اس کے مکتب اور تعلیم کے بارے میں, کوئی جوان ملا اس سے اس کی جوانی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں, ہم سمجھاتے ہیں, ہم کڑتے ہیں اور ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی فجر کی نماز تم پڑھتے ہو کہ نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, یہ ازار کیوں تمہاری ٹخنے سے نیچے ہے, یہ پتلون کیوں لٹکائی ہے, کیوں اسلامی لباس پر نہیں آتے, نبی کی سنت کب سجاؤ گے, اور 5 وقت کا نمازی اپنے آپ کو کب بناؤ گے, رمضان میں روزہ نہیں رکھا بھائی کب روزہ رکھو گے, جوان تو ہو تم روزہ رکھو گے تو مر تو نہیں جاؤ گے, دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے ہیں. اس طرح جیسا ایک مردوں کا مزاج ہے, ہم عورتوں کا ایسا مزاج کیوں نہیں؟ ایک آدھ مرتبہ جب میں نے اپنی والدہ سے کہا تو کیا کہا انہوں نے, وہ عام عورتوں کا جواب میں سمجھتا ہوں, عام عورتوں کا جواب, کہ اپنے کہوے تو وہ برا لگا لیتے ہیں, وہ کھوٹا لگا لیتے ہیں, ان کو برا لگتا ہے. ارے برا لگے تو اگر آپ کوئی گڈھے کی طرف جا رہا ہے اور یوں سوچیں کہ میں بولوں گا اس کو برا لگ جائے گا, تو وہ برا لگنا بڑا نقصان ہے یا گڈھے میں گر جانا بڑا نقصان ہے؟ گڈھے میں گر جانا بڑا نقصان ہے, تو کسی کو جہنم سے بچا لینا وہ بڑا نقصان ہے. چہ جائے کہ اس کو برا لگے وہ کم نقصان ہے. اور اگر ایسا ہی میرے آقا سوچ لیتے, ایسا ہی صحابہ سوچ لیتے, ایسا ہی علماء سوچ لیتے, تو پھر دین ہم تک آتا ہی نہیں. لیکن کسی کے برا لگانے کی, اور کوئی اس بات کرنے کے بعد ہم کو اچھا کہے گا, برا کہے گا, وہ تعریف کرے گا یا منہ پھیر لے گا یا تعلق کم کر لے گا یا ہم سے نہیں ملے گا, اس کی پرواہ کیے بغیر کہ دین کی بات بتانا یہ میری ذمہ داری ہے. اور اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لانا, دین کی رہبری کرنا, دین کی نصیحت کرنا اور ان کو آقا کے طریقے کی دعوت دینا, یہ میری ذمہ داری ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے, مرد ہو یا عورت, ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہمارے سامنے ملے ہم اس کے بارے میں دین کی بات پوچھیں گے. اچانک مجھے ایک بات یاد آئی, میں یاد دلاؤں. صحابہ اکرام کے دور کے اندر آپس میں خیریت پوچھنے کا مفہوم کیا تھا؟ ہم تو آپس میں اگر کسی سے پوچھیں, میں نے بھی کسی سے محلے میں ایک بوڑھی بیٹھی تھی, میں نے کہا خالہ خیریت سے؟ خیریت سے جانے دو, نہ ہوتے تو ہسپتال میں نہ ہوتے. اچھا, تو اسی وقت میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھایا. میں نے کہا خالہ, ہاتھ ٹانٹیے سلامت ہونے کو خیریت نہیں کہتے, اور ہسپتال میں بھرتی ہو جانے کو خیریت چلی گئی نہیں کہتے, بلکہ آقا کے دور میں اور صحابہ کے دور میں خیریت پوچھنے کا مفہوم یہ تھا کہ آقا جس نہج پر, آقا جس طریقے پر, آقا جس شریعت پر چھوڑ کر گئے اس پر ہیں کہ نہیں. اگر ہے تو خیریت ہے, اور نہیں ہے تو پھر خیریت نہیں, چاہے تم گاما پہلوان کیوں نہ ہو.
تو مائیں بہنیں بہت ہی ریکویسٹ کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ میں التجا کرتا ہوں کہ ایک مزاج بنائیں. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ نانی دادی ہیں، آپ گھر کی بڑی بہو ہیں، آپ گھر کی بڑی بیٹی ہیں، آپ بھائیوں میں بڑی ہیں، یا جو بھی اللہ نے آپ کو رسوخ دیا ہے گھر میں، اس رسوخ کے ذریعے سے ہر چھوٹے کو، ہر اپنے برابر کو، ہر بڑے کو اس کے مقام کا لحاظ کر کے طریقے سے دین کی بات کو پوچھنا، دین کی بات کو بتانا اور جاننے والے سے دین کو پوچھنا، یہ مزاج بنائے. نماز کا مذاکرہ عورتیں آپس میں نہیں کرتی. دیکھتی ہے کہ جوان بچیاں نماز نہیں پڑھ رہی، شادی میں سب جمع ہوئے، یہ مغرب کی اذان ہوئی، سب بیٹھے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں کہتا کہ نہیں بھائی مغرب کا فرض نماز ہے، آؤ ہم سب پڑھ لیں. کوئی اعلان تو کرے، کوئی بولے تو صحیح، کوئی اتےجت تو کرے، کوئی ترغیب تو دے، تو انکریج تو کرے. کوئی تو شیطان کی کمر توڑنے والی ایک آواز لگاوے کہ نماز کا وقت ہو گیا، وضو کا بھی انتظام ہے، مصلی کا بھی انتظام ہے، آؤ ہم اللہ کو سجدہ کر لیں، آؤ اللہ کو راضی کر لیں، آؤ وہ فریضہ اور وہ امانت جس کو اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر سونپا، منع کر دیا انہیں، فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا کہہ دیا انہوں نے، اور ہم کو وہ امانت کے ادا کرنے کا وقت آیا، آؤ ادا کر لیں. بہت زیادہ اگر کوئی بہن دیندار ہے تو وہ اٹھ کے جا کے پڑھ لیتی ہے، لیکن وہ دعوت نہیں دیتی، وہ اعلان نہیں کرتی. ایک ہی بات برا لگے، ارے ایسے تو دسیوں آپ کی باتوں سے برا لگتا ہے، لیکن ہم کہاں وہ باتیں بند کر دیتے ہیں. اور اگر ہم نے طریقے سے سمجھایا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو برا لگا تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے. ہم اپنی ذمہ داری کو، دیٹ از آور ریسپانسبلٹی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. لیکن ہم مدرسے کے بچوں کو پوچھتے ہیں، اب وہ 12 13 14 سال کا بچہ، بھائی فجر کی نماز، دیکھ بھائی تو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، تو دیکھ بھائی قرآن کا حافظ بے نمازی کو نہیں بناتے ہم، یہ ہم نے اصول بنایا ہے، لہذا تو نماز کو آ. وہ کہتا ہے میرے ابا بھی نہیں پڑھتے، میری امی بھی نہیں پڑھتے، گھر میں کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے، اب وہ کیسے نماز پڑھے؟ وہ جوان بچہ، وہ نوجوان بچہ، وہ 14 سال کا بالکل پھول جیسا بچہ، اب اس کو کوئی اٹھانے والا ہی نہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ہم طاقت لگا کے کیسی طاقت لگاویں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں بھائی وہ تیرا ہیڈ ایک ہے اور وہ تیرا سبجیکٹ ہے، کوئی ہم تجھے اٹھانے نہیں آئیں گے، تو کچھ بھی انتظام کر، لیکن تو فجر کی نماز کو آ. یوں کر کے ہم بات کو ولاتے ہیں. کتنا ضروری ہو اور کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک نماز کا عام ماحول بنائیں، ایک تلاوت کا عام ماحول بنائیں، تعلیم کا ایک عام ماحول بنائیں. کیا ضرورت ہے ہمارے گھر میں گانا بجے؟ کیا ضرورت ہے ہماری جوان چھوکری ناچے اور وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر گھنٹوں فون لے کر بیٹھے؟ وہ قرآن لے کے نہیں بیٹھ سکتی؟ دشمن کے بنائے ہوئے آلات پر تو اپنی اللہ کے دیے ہوئے نور کو وہ کمزور کر سکتی ہے، اور اللہ کے قرآن کو دیکھ کر آنکھوں کے نور کو بڑھا نہیں سکتی. یہ اکابرین سے، اللہ والوں سے مسلسل یہ بات چلی آئی کہ وہ جو چاہتا ہو اپنی آنکھوں کے نور کو بڑھانا چاہے، ان کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرے. مائیں بہنیں، میں بھی آپ سے کہتا ہوں، میری بات بری لگے، کھوٹی لگے تو 2 روٹی زیادہ کھا لیں، لیکن برائے مہربانی سچ یہی ہے، کڑوی دوائی اور چبھنے والا انجیکشن ہی ہم کو بیماری سے نکالے گا. انسان جس کو ہم انسان کہتے ہیں، تو جیسے کہ ایک شیر اور ایک شیر، اس کے اندر شیر پن ہوتا ہے، ایسے انسان اور اس کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے. تو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور نبوت کے اعلان سے پہلے اور اس زمانے میں انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی. کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے وہ لوگ بھول گئے تھے.
ایک مرد کو کیسا جینا ہے، ایک عورت کو کیسا جینا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا کہ عبادت کیسے کرو گے، سخاوت کیسے کرو گے، دعوت کیسے کرو گے، نکاح کیسے کرو گے، ولیمہ کیسے کرو گے، مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرو گے، کب تک کرو گے، کس طرح کرو گے، سفر کیسے کرو گے، عورتوں اور بچیوں کو کیسا رکھو گے، بچوں کو نمازی کب بناؤ گے، کس طرح بناؤ گے، نہیں پڑھتے تو ان پر کیا تنبیہ کرو گے، اور ان کو آقا کی محبت کس طرح ڈالو گے، وہ سارا میرے نبی نے سکھایا۔ گھروں کے اندر دینی لٹریچر، دینی تعلیمات، دینی کتابوں کو بسا کر دینی کتابوں کو پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ یہ کیا بیہودگی ہے، یہ کیا گندھا پن ہے، یہ کیا پاگل پن ہے کہ اٹھے چھٹے فون کو اٹھایا، اٹھے چھٹے انٹرنیٹ چالو کیا، اٹھے چھٹے ٹک ٹاک کو دیکھا، گھنٹوں انگلیاں گزارتے اور انگلیوں کو ہلاتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لڑائیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی، کھانا نہیں پک رہا، گھر میں صحیح نظام نہیں جم رہا، اور دیوانے بنے ہیں فون کے اوپر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو فون دے دیا۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے دیکھا ایک بچی بمشکل 6 یا 7 سال کی، بمشکل، اور وہ سائیکل چلا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا فون، جیسے کوئی بڑے کاروباری لوگ گاڑیاں چلاتے اور ہاتھ میں فون ہوتا ہے، اس طرح۔ میں نے پوچھا اپنے محلے میں، وہ بچی گزر رہی تھی کہ بھائی تو کہاں رہتی ہے، اس نے بتایا بہت دور رہتی ہوں میں۔ تو وہ اس طرح سائیکل کے اوپر 7 سال کی بچی اتنا بڑا فون لے کے جا رہی، اس کے گھر والوں کو ڈر نہیں اس کے ہاتھ میں سے کوئی فون چھین لے گا، ارے میری بچی کو کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، ایسا تو مطمئن ہو گئے بے دینی پر۔ لہذا آنکھ کھول لیں ہم۔ وہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کوئی عجیب جملہ کہا، مجھے بہت ہنسی آئی اس پر۔ کیا کہہ رہے وہ؟ اس نے تو ایسے ہی مزاحیہ کہا، لیکن جملہ کتنا صحیح ہے۔ نیند میں سے اٹھا کے کیا کہا، ابے آنکھ کھول گھر ڈوبتا ہے نا؟ تو میں یوں کہوں کہ مائیں بہنیں، یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ، ارے آنکھ کھولیں، ہمارا سماج ڈوب رہا ہے، نبی کی سنتیں ڈوب رہی ہے، پوری شریعت ڈوب رہی ہے، کامیابی کا طریقہ ڈوب رہا ہے، اور شیطان اور اس کی طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں وہ پختہ ہو کر، مجتمع ہو کر اسلام کو ختم کرنے پر آ رہی ہے۔ آنکھ کھولیں ہم۔ کب تک سوئیں گے؟ سورج نکل آیا، اب بھی سوئیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ غفلت، یہ تو سمجھدار حضرات تو کہتے ہیں کہ دین کے کاموں کی موت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کون سی ایسی فیلڈ ہے بتا دو کہ جس میں غفلت کرو اور اس کام کی موت نہ آ جائے۔ کاروبار میں غفلت کرو، بچوں سے غفلت کرو، سنت سے غفلت کرو، تلاوت سے غفلت کرو، نماز سے غفلت کرو، سفر میں غفلت سے تم سفر کرو، تم ٹرین کے ڈبوں میں اور ٹرین کے دروازے پر غفلت کرو، تم غفلت کے ساتھ گاڑی چلاؤ، کچھ بھی غفلت کے ساتھ کرو گے تو موت ہے، نقصان ہے اور سراسر خسران ہے۔ تو مائیں بہنیں، ہم آج کی اس مجلس میں ارادہ کریں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنی لائف سٹائل بدلیں گے، ہم اپنے زندگی کے طرز عمل کو بدلیں گے، ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو دین پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں میں مانتا ہوں ایک دن میں، پہلے دن میں شراب نہیں چھوٹ جاتی، پہلے دن سے ہم سنبھل نہیں جائیں گے، لیکن پختہ ارادہ اور پہلا قدم تو ہم بڑھا لیں کہ انشاءاللہ ہم وہ طریقہ جو آقا کو پسند ہے اور وہ طریقہ جس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، ہم اس پر اپنے آپ کو چلائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا جس طرح مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے، مردوں کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک
نظام چلایا ہے کہ عورتوں کو مرد کے انڈرٹیکنگ میں رکھا ہے، ماتحت میں رکھا ہے، بیٹی ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، ماں کے پالنے کی ذمہ داری وہ بیٹے کے اوپر ہے. اگر نہیں پالے گا، چھوڑ دے گا، اس کا خیال نہیں کرے گا، اس کے کھانے، اس کی دوائی کا انتظام نہیں کرے گا، تو وہ بچہ سراسر گنہگار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک سافٹ ویئر اور ایک نظام ایسا جب چلایا ہے، اور دونوں کو دین کی ذمہ داری اور دین کو اوڑھنے کی اور دین کو پھیلانے کی اور دین کی اشاعت کی اور ترویج کی دونوں کو ذمہ داری دی ہے، تو پھر یہ کیا بےہودگی ہے کہ عورتیں صرف پکانے، صرف چمکتے ٹکڑے کپڑے پہ ٹانکنے اور صرف لاچا اور صرف انارکلی پہننے کے دیوانے بن جائیں؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ جس طرح اللہ نے مجھے نماز دی ہے، ہر عورت نمازی کیوں نہ بن جائے، اس کی دعا، اس کی فکر، اس کی دعوت. میرے گھر میں کوئی نمک لینے آتا ہو تو اس کو میں نماز کی دعوت کیوں نہ دوں؟ اس کی دینداری کے بارے میں کیوں نہ پوچھوں؟ مائیں بہنیں، یہ جذبات ہمارے ہونے چاہیے، ہماری زندگی کا طرز یہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے نبوی دور کے اندر مسلمان مرد عورت اسی طرح جیتے تھے. اللہ کے راستے میں مرد حضرات گئے ہیں، عورتیں وہاں پر پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی آئی، پوچھا کس کی اجازت سے آئی؟ تو کئی کام انہوں نے بتا دیے. کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھ رہی ہے کہ یہ مرد حضرات جمعہ میں اور جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور اس طرح، اور وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور دیگر باہر کے جو کام ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. عورتیں یہ کام نہیں کریں گی تو پیچھے تو نہیں رہ جائیں گی؟ کہ ان کے وہ جذبات تھے، ان کا وہ شوق تھا کہ جس طرح مرد حضرات اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کریں اور اللہ کو راضی کریں. تو آج کے دور میں تو ایک بات جو چلائی جا رہی باطل کی طرف سے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، شانہ بشانہ چلیں اور دونوں برابر کے ہیں، سواری یہ بھی چلائے تو وہ بھی چلائے، یہ بھی بے پردہ وہ بھی بے پردہ، اس کی آنکھ سے بھی شرم گئی، اس کی آنکھ سے بھی شرم گئی. گھر کا نظام جس اللہ نے بنا کر بھیجا کہ مرد کی گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی اور اولاد کی تربیت کرنے کی، اور گھر کے ہر فرد کے زندگی میں اور دل میں اور دین اور اس کی زندگی میں دین کی محبت آئے اور دین پر چلنے کی معاونت، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور جو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو دین کے کاموں میں اگر معاونت نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں عدو لکم فاحذروہم، وہ تمہاری دشمن ہے، تم ان سے بچو. لہذا ہم وہ دین جو دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہے، ہم اس دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے بچوں کو اسی دین کے مطابق ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کے چہرے مورے لباس وہ دینی تراش خراش کے مطابق ہو، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی دعا کریں گے. کیا ضرورت ہے میری بچی، اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو کیا میری بچی جنس کی پینٹ پہنے بغیر بڑی نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کو چوز پائجامہ پہنے بغیر میری بچی اگر وہ بڑی ہو جائے گی تو کوئی ہم کو علاقے سے بھگا دے گا؟ ناجائز اور حرام لباس پہن کر کیا میری بچی اسی میں خوبصورت دکھے گی اور اس کے بغیر میری بچی خوبصورت نہیں دکھے گی؟ اپنی زندگی میں آنے والے تمام کاموں میں
ہم دینی طرز عمل کو اور دین کے مزاج کو دیکھیں گے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام نبیوں کا چلایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر آپ پر کتاب کو اتار کر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر اللہ پاک کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق جی کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور صحابہ چلے اس پر، اور جو چلا اس پر، کوئی ایک ایسا نہیں گزرا کہ جو دین پر چلا اور ناکام ہوا ہو، اور کوئی ایک ایسا نہیں گزرا جو بے دین ہوا اور کامیاب ہو گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنے دین سے اور اسلامی طرز عمل کو پسند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام زندگی میں آنے والے فنکشن، اوکیشن اور جتنے بھی سیلیبریشن ہیں ان تمام کو ہم اسلامی طرز پر کریں گے، چاہے ہم کو یوں لگے کہ ہم دنیا کے اندر مالدار ہونے کے باوجود کنجوس دکھیں گے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بس ہم اسی کے مطابق چلیں گے اور دنیا کے کہنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں، دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا حفیظ یا سلام، اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ الہ العالمین معاف کر دیجئے، مولا کریم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا سیاہ کار ہیں، مولا مجرم ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمارے پالنے والے، آپ ہمارے رکھے وال، آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ اور میرے مولا جس طرح ایک رکھے وال کی، ایک مالک کی، ایک پالنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، میرے مولا آپ نے ہمیں اس تمام ذمہ داریوں کے ساتھ پالا، ہمیں نبی دیا، ہمیں کتاب دی، ہمیں دنیا کے اندر آپ کی تعارف اور پہچان کی نشانیاں دی ہے۔ میرے مولا ہم نے آپ کو ناراض کیا، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا، ہم نے آپ کے نواہی کو پکڑا۔ کریم مولا معافی مانگتے ہیں، میرے مولا نفس اور شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بننے سے بچا لیجئے۔ میرے مولا اپنی رضا والے اعمال عطا فرما دیجئے، دوا میں طاعت و دوا میں ذکر نصیب فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، ہمارے سماج اور معاشرے کو اسلامی سماج اور معاشرہ بنا دیجئے۔ میری ہر ماں اور بہن اور تمام مستورات، تمام عورتیں برقع پہن کر اگر زندگی جینا چاہیں تو جی سکتی ہیں۔ آپ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس سے تکلیف ہو اور جو کوئی عمل نہ کر سکتا ہو۔ میرے مولا آپ علیم خبیر حکیم ہیں، آپ نے ہر حکم ایسا دیا ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ کریم مولا ہر عورت برقع پہن سکتی ہے، ہر عورت نماز کی پابند بن سکتی ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن سکتی ہے، لیکن میرے مولا ہم نے آخرت کو بھولا، آپ کے غضب غصے کو بھولے، آپ کی جہنم اور قبر کے عذاب کو بھول گئے، اور دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر غیروں سے متاثر ہو کر ہم نے اپنی مرضی والی زندگی جینا شروع کر دی۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ مولا کریم
برباد ہونے سے بچا لیجئے، ہلاک ہونے سے بچا لیجئے، پامال ہونے سے بچا لیجئے، جہنم میں جانے سے بچا لیجئے، دنیا کی بے عزتی اور ذلتی اور رسوائی سے بچا لیجئے، اسلام دشمن طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام کر دیجئے۔ کریم مولا ہر مسلمان کے جان مال عزت آبرو کی، ایمان اعمال کی حفاظت فرمائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صراط مستقیم پر ڈال دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا آقا کے آنسو کا خیال رکھنے والا بنائیے، اور جو ہمارے اعمال آقا تک پہنچتے ہیں اس کا استحضار کر کے ہمیں صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ماؤں بہنوں کی جائز حاجات پوری فرمائیے، بچے بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت دیجئے، روزی روٹی میں سب کے برکت دیجئے۔ میرے مولا گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام انگن الصلاۃ والسلام پہنچا دیجئے۔ وصلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا